اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس شے کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم کو میں نے جاہل پیدا کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو علم کا تاج دے کر آسمان سے زمین پر اتارا ہے. جس چیز کو تم نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اس کو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو دنیا میں بہت طرح کے علوم کے خزانے پائے جاتے ہیں، کئی طرح کے حیوانات، نباتات اور کتنی مختلف قسم کی زبانیں پائی جاتی ہیں. آئیے عزیزان گرامی دیکھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. جس شے کے بارے میں تم نہیں جانتے تو ایسے اہل ذکر سے پوچھ لو. تو عزیزان گرامی، اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ کوئی جاہل افراد تو ہو نہیں سکتے کہ جس سے ہم پوچھیں. پوچھنا ہمیں اسی سے ہے کہ جو ہر سوال کا جواب ہمیں دے سکے. یہاں پر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم کا تاج سر کے اوپر میں رکھ کے تشریف لاتے ہیں. ان کا علم غصبی نہیں ہے، ان کا علم ایسا ہے کہ وہ کبھی ان سے چھینا نہیں جائے گا، ختم نہیں ہوگا. اسی کے اوپر میں روایت میں ملتا ہے کہ عزیز مصر 70 زبانیں جانتا تھا، 70 زبانیں، یعنی اس کو 70 لینگویج اس کو آتی تھی. اس نے جناب یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بیچے گئے تھے، نبی تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا امتحان لینا چاہا. اسے اپنے علم کے اوپر میں بہت گھمنڈ تھا، تکبر تھا، سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اس نے جناب یوسف علیہ السلام سے ہر لینگویج میں بات کرنا چاہیے، سوال کیا. جس لینگویج میں وہ بات سوال کرتا تھا اسی میں جناب یوسف علیہ السلام جواب دیتے تھے. مثال کے طور پر اگر انگلش میں سوال کیا تو انگلش میں جواب، اگر ہندی میں ہے تو ہندی میں جواب، مراٹھی، گجراتی، عربی، فارسی، جو بھی زبانیں ہیں جس میں سوال کیا اسی میں جواب دیا. جب یہ 70 زبانوں میں بات ہو چکی تو جناب یوسف نے کہا کہ عزیز مصر، اب کسی اور زبان میں گفتگو کرو، کسی اور لینگویج میں مجھ سے سوال کرو. تو جانتے ہیں کہ کیا کہا؟ وہ عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف، میں نے تو بڑی محنت سے یہ 70 زبانوں کو یاد کیا تھا، بہت محنت سے میں نے یہ علم حاصل کیا تھا،
میں بس اور کچھ پوچھنا نہیں چاہتا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے عزیز مصر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سوال کا جواب دے دے، کیونکہ تو نے مجھ سے اتنے زیادہ سوال کیے ہیں، میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کیا. عزیز مصر نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ابھی میں نے جو سیکھی تھی بس اتنی ہی زبانیں سیکھی تھی، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اے عزیز مصر، یہ تیرا آخر تھا، تو یہاں پر بس ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن میں اب ابتدا کرتا ہوں، میں اب شروعات کرتا ہوں. میں کائنات کے ہر علم کو جانتا ہوں. معصومین کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں. کسی نے بھی یہ نہیں اعلان کیا کہ سلونی سلونی قبل استفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو تمہیں پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کے بیچ سے چلا جاؤں. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یہ کس کا قول تھا؟ آپ سبھی جانتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. عزیزان گرامی، کچھ لوگ جب انہوں نے سوال کیا تو وہ عزیز مصر کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں. اے یوسف، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم اس دنیا میں پایا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں کہ جناب یوسف نے کیا جواب دیا؟ اے عزیز مصر، میرا علم کہاں اور اہل بیت علیہ السلام کا علم کہاں؟ میرا علم تو ان کے علم کے سامنے، 7 سمندروں کے سامنے جیسے ایک پانی کا قطرہ، وہ میرا علم ہے. دیکھا آپ نے کہ جو اتنا زیادہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے سامنے میرا علم 7 سمندروں کے سامنے ایک پانی کا قطرہ ہے. تو جو دنیا میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اگر ہم واقعی حدیثوں کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، تو ہمیں اپنے علم کے اوپر میں کبھی غرور و تکبر نہیں آئے گا. ہم یہی سوچیں گے کہ ہاں، ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ بہت کم ہے. تو آئیے دیکھیں، اسی کے اوپر میں، علم کی فضیلت کے اوپر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے جنہیں اپنے علم کے اوپر میں بہت غرور تھا، سمجھتے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. آئے مولا علی کا امتحان لینے کے لیے. مولا علی کا امتحان ہمیشہ لینے کے لیے آتے تھے لوگ، لیکن ہمیشہ ذلیل ہو کے جاتے تھے. آئے کہنے لگے کہ یا علی، ہم نے یہ رسول کی یہ حدیث کو سنا ہے، انا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو جب مولا نے سنا، کہا کہ ہاں بالکل یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. کہا اگر صحیح ہے تو ہم لوگ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس کا الگ الگ جواب دیجئے. کہا پوچھو. کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ پڑھنا لکھنا اچھا ہے یا مال کا جمع کرنا اچھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، پڑھنا لکھنا اچھا ہے، کیونکہ مال جو ہے نمرود، شداد، ہارون کا خزانہ ترکہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا. اور علم جو ہے وہ میراث انبیاء ہے. علم ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا. علم جو ہے انبیاء کی، نبیوں کی، اماموں کی میراث ہے. کہا اچھا. دوسرے نے سوال کیا یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ دیکھو علم جو حاصل کرتے ہیں لوگ ان کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو مال حاصل کرتے ہیں ان کو لوگ کنجوس اور بخیل کہتے ہیں، لیکن صاحب علم ہمیشہ سخی کہلاتا ہے. کہا اچھا
کسی اور نے سوال کیا یا علی بتائیے علم بہتر ہے یا مال دولت اچھی ہے؟ آپ نے کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ دیکھو علم تمہاری خود حفاظت کرتا ہے، تمہیں ہر جگہ پہ علم بچا لے گا، لیکن مال و دولت کی نگرانی، اس کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی نے کہا یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ دیکھو علم کی دولت جس کے قلب میں ہوتی ہے اس کا قلب ہمیشہ نورانی رہتا ہے، ہمیشہ روشن رہتا ہے، اور جس کے پاس میں مال و دولت رہتی ہے اس کے قلب کے اوپر میں سیاہی چھا جاتی ہے، اس کا قلب کالا ہو جاتا ہے۔ کہا یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم بہتر ہے، کیونکہ جس کے پاس میں مال ہے، جس کے پاس مال تھا وہ نمرود اور شداد نے خدائی دعویٰ کیا، اور جس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے، وہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا کے احکامات کی حق راستے پر چلتا ہے۔ کہا یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم بہتر ہے، کیونکہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی سوال کرتے رہے، لیکن ہمارے مولا علی ہمیشہ علم کی فضیلت بیان کرتے رہے۔ آخر میں مولا علی نے یہی کہا کہ تا قیامت اگر تم مجھ سے علم اور مال کی فضیلت پوچھو گے کہ کیا فائدہ مند ہے، تو میں ہمیشہ علم کی فضیلت کو بیان کرتا رہوں گا۔ آخر کار میں جو لوگ آئے تھے امام کا امتحان لینے کے لیے وہ شرمندہ ہو گئے اور خالص مسلمان بن گئے۔ دیکھا عزیزان گرامی علم کی فضیلت کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم مال و دولت کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ مال و دولت کا حساب ہوگا لیکن علم کا کوئی حساب نہیں۔ مال و دولت ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن مال علم ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ مال ہمیشہ ایک دن رہنے سے خراب ہو جاتا ہے لیکن علم ہمیشہ رہتا ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مال و دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے لیکن علم بانٹنے سے اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم نے علم کے یہ فائدوں کو معلوم کر لیا تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ہم سب لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی خدا توفیق دے۔ عزیزان گرامی یہ علم دین کیا ہے؟ یہ علم دین آسمان سے بھیجا ہوا علم ہے۔ جب ہم نے اس علم کو حاصل کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی زیادہ حاصل کریں، ایسے بندے بن جائیں جس طریقے سے خدا چاہتا ہے، ویسے بندے نہ بنیں جس طریقے سے شیطان چاہتا ہے۔ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ میں ہیں۔ اگر علم حاصل کر لیا اور عمل نہ کیا تو وہ علم کوئی فائدہ مند نہیں۔ اگر عمل ہمارا اچھا ہے اور علم نہیں تو وہ عمل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے پہلے تو ہمیں اچھی اور بری باتوں کو معلوم کرنا پڑے گا کہ اچھی باتیں کیا ہیں اور بری باتیں کیا ہیں۔ جب ہم اس کو حاصل کریں گے یعنی پڑھیں گے، لکھیں گے، علم حاصل کریں گے تو ہی ہمیں معلوم پڑے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے یہ اتنا اچھا اخلاق، اتنی تہذیب کہاں سے سیکھی؟ تو جواب ملا کہ بد اخلاقوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جو لوگ بد اخلاقی کرتے تھے وہ باتوں کو میں پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ان باتوں کو میں نے چھوڑ دیا اور اپنے اخلاق کو سنوارنا شروع کر دیا۔ اچھے اخلاق سے انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ انسان جہاں پہ اچھا اخلاق پیش کرتا ہے وہاں کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے چاہنے لگتے ہیں۔ جو اچھا اخلاق پیش کرتا ہے اس کا مطلب اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ضرور خدا کا خاص بندہ ہے جو خدا کی عذاب سے
ڈرتا ہے اور اللہ کے احکام کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم خود کہنا چاہ رہا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ کیا پڑھا لکھا انسان اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ جواب ملا نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا جواب بھی دے رہا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اندھے اور دیکھنے والے لوگ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جو دیکھ سکتے ہیں اور نہیں دیکھنے والوں میں فرق ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، دیکھو جو علم حاصل کرتا ہے وہ خاص بندہ ہے۔ علم کی توفیقات ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ علم کی دولت ایک خدا کا تحفہ ہے، وہ خاص بندوں کو اپنے عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی خدا کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اپنی جہالت کو ختم کر دیں؟ اسی مثال پہ آپ دیکھیے کہ دو لوگ چلے جا رہے ہیں، ایک ہے عالم اور ایک ہے جاہل۔ اگر ہم نے اسے جاہل والے کو جاہل کہہ کے پکاریں گے تو کیا اسے سننا اچھا لگے گا؟ اسے بہت غصہ آ جائے گا۔ ہے تو جاہل لیکن ہر جگہ پہ چھپانا چاہتا ہے کہ کہیں میرا راز کھل نہ جائے، کہیں میری جہالت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اور جو عالم ہے، اگر ہم اسے عالم کہہ کے پکاریں گے اسے غصہ نہیں آئے گا بلکہ وہ خوش ہو جائے گا، سمجھے گا کہ ہاں میں نے یہ علم حاصل کیا ہے اس لیے آج مجھے عالم کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی جو علم حاصل کرنے میں تکلیف تو ہوتی ہے، اس کو پڑھنے لکھنے میں یاد کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتا انسان، نہیں اٹھا سکتا یہ پریشانی، تو اس کو جہالت کی تکلیف ہمیشہ اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر ہم اپنی جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تکلیف کو ہم تھوڑے دن کے لیے اٹھا لیں، ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ عالم اور عابد میں کیا فرق ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ عالم بہتر ہے یا عابد؟ عالم یعنی علم حاصل کرنے والا، جو علم حاصل کر چکا اس کو عالم کہتے ہیں۔ عابد وہ ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے۔ کہا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ آسمان کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، اس میں حد سے زیادہ نور ہوتا ہے۔ عالم جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح سے روشن رہتا ہے اور اپنے آمنے سامنے کے لوگوں کو بھی اپنے نور سے نورانی کر دیتا ہے۔ عابد جو ہے ستاروں کی طرح سے ہے۔ آئیے دیکھیں کہ چاند اور ستاروں میں فرق تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہو اور ایک چاند بادل میں چھپ جائے تو کیا وہ سارا آسمان پہ بھرے ہوئے ستارے زمین کو روشنی دے سکتے ہیں؟ آپ نے غور کیا، دیکھا ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پورا آسمان بھرا ہوا ہو تاروں سے، ستاروں سے، لیکن زمین کو کوئی فائدہ نہیں۔ ستارہ چمک رہا ہے، اپنی جگہ چمک رہا ہے، اپنے لیے چمک رہا ہے، اپنے پاس والوں کو روشنی نہیں دے سکتا۔ اسی کے برعکس دیکھیے، اس کے اپوزٹ دیکھیے کہ سارے ستارے غائب ہو جائیں، صرف ایک چاند آسمان کے اوپر میں 14ویں کا رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ زمین جو اندھیری تھی وہ ساری زمین پہ نور آ گیا۔ تو یہی عالم اور عابد میں فرق ہے۔ عابد اچھا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن کس کے لیے فائدہ ہے؟ صرف اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہ اپنے لیے چمک رہا ہے، وہ اپنے لیے اچھا بن رہا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ خود کو بھی اچھا بنا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نور اپنا دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کیا بننا چاہیں گی؟ ستارے بننا چاہتے ہیں یا 14ویں کا چاند؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر میں ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جس سے فائدہ ہو وہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف علم حاصل کر لینا کمال نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کو ویسا ہی عمل میں لانا فائدہ مند ہے۔
पढ़ लिया, लिख के रख दिया, याद कर लिया, लेकिन उसके ऊपर में हमने कोई अमल नहीं किया, वो इल्म किस काम का है? बताइए क्या काम है? कोई फायदेमंद नहीं। इल्म हासिल करें तो उस पे अमल भी करें। आसमान पर जाने के लिए कोई सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन लोग आसमान पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे? पढ़ाई की, इल्म हासिल किया, उसके ऊपर में अमल किया। अगर उनको मालूम होता कि हाँ प्लेन बनाने के ये पार्ट हैं, ऐसे प्लेन बनता है, ऐसे उड़ाया जाता है, हाँ पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, रख दिया कॉपी, लेकिन उसको ना प्लेन को बनाया ना उसको उड़ाया, तो क्या वो प्लेन खुद ब खुद बन जाएगा और उड़ जाएगा? नहीं। अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको हम अमल में लाएं तो हमारे लिए फायदेमंद है। देखें अजीजानी गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इल्म की फजीलत लोगों को पता चल जाए, इल्म का क्या फायदा है लोगों को अगर पता चल जाए, तो लोग जो है इतना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे कि दरियाओं में घुस घुस के खून बहा बहा के इल्म को हासिल करेंगे। आज तक हमारे सामने ये नहीं मालूमात हुई कि इल्म के फायदे क्या हैं, जबकि मासूमीन की हदीस है कि उतलुबुल इल्म अला कुल्ले मुस्लिम वल मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर में वाजिब है। जैसे कि हम नमाज को वाजिब समझ के पढ़ते हैं, रोजे को रखते हैं, इल्म को भी वाजिब करार दिया गया है कि इल्म को भी हासिल करो। कहीं पर कहा जा रहा है कि तलबुल इल्म उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म को हासिल करना झूले से लेके लहद तलक के है। उम्र की कोई नहीं है कि इल्म हासिल करने के लिए कोई हमारी एज हो कि इतनी एज से हम इतनी एज तलक के पढ़ाई लिखाई करें। नहीं, हम जब से पैदा हुए हैं आखिर उम्र तलक के हम इल्म को हासिल कर सकते हैं। एक शख्स पढ़ा लिखा एक जगह से गुजर रहा था। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही आलीशान बंगलो है, उसके अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, कालीनें बिछी हैं, सोफे लगे हुए हैं, घर भी आलीशान बंगला है। लेकिन वहां का जो मालिक है वो घर के दरवाजे पर बैठा है। ये जो पढ़ा लिखा दानिश्वर जा रहा था, उसने मुंह से थूका और उसके मुंह के ऊपर में डाल दिया। वो जो घर का मालिक था उसको बहुत गुस्सा आया, कहा कि ये क्या किया तुमने मेरे मुंह पे अपना थूक को डाल दिया। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? तुम्हें ये भी नहीं पता कि थूक को कहाँ डाला जाता है? कहा मुझे मालूम है, अपने थूक को सबसे ज्यादा गंदी और पस्त जगह पे थूकना चाहिए। मुझे तुम्हारे चेहरे से ज्यादा पस्त और गंदी जगह नजर नहीं आई। कहा क्यों, क्या लगा है मेरे मुंह पे? कहा कि कुछ लगा नहीं है, मगर हाँ तुम्हारा घर इतना आलीशान लेकिन तुम जाहिल हो। ये मालो दौलत किस काम की जबकि तुम्हारे पास में इल्म की कोई दौलत नहीं है। इसीलिए मैंने अपने मुंह का थूक तुम्हारे मुंह पे डाल दिया। उसको समझ में आ गया कि हाँ ये सही कह रहा है, ये गलत बात है। उसने इल्म को हासिल करना शुरू कर दिया। अजीजानी गिरामी, अगर हम ये गौर व फिक्र करें कि हमें एक दिन जवाब देना है, हमें कोई पूछने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं और आखिर में हमारा क्या अंजाम होने वाला है, हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। मिसाल के तौर पर आप देखिए दुनिया में कि जब लोग बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आखिर में उनका इम्तिहान होता है, जब रिजल्ट हाथ में आता है, जो बच्चा पास हो जाता है या फर्स्ट डिवीजन आता है, वो अपने रिजल्ट को इतनी खुशी से चाहता है कि सब मेरे रिजल्ट को देखें और मेरी तारीफ हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है। और खुदा न करे अगर कोई फेल हो जाता है तो वो अपने रिजल्ट को छुपाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में कोई मुझसे ना पूछे कि तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ, छुपा देता है और छुप जाता है कि कोई उससे ना पूछे। एक दिन
ہماری زندگی کا بھی تو امتحان ہوگا اور ہمیں خداوند پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. وہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے, قیامت کا عالم ہوگا جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے, اور اس دن انسان اپنا رزلٹ چھپانا چاہتا ہے یا لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس موت نے ہمیں فرصت دی ہے, لیکن ایک لمحے کا بھی ہمیں خبر نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کو اس طریقے سے بنا لیں کہ قیامت کے روز ہم اپنے اعمال نامے کو چھپائیں نہیں, بلکہ ہم خوشی خوشی سے پیش کر سکیں کہ دیکھو میرے نام اعمال کو میں نے کیا کیا ہے دنیا میں. تو عزیزان محترم, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ تم خدا کا علم حاصل کرنے جا رہے ہو, علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو, تو تم زمین پہ پیر نہ رکھنا بلکہ میرے پروں پہ تم چل کے جاؤ. اور اس کے سروں کے اوپر میں ملائکہ سایہ کر لیتے ہیں اپنے پروں کا, اور دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے کہ جب تلک کہ جو شخص علم حاصل کر رہا ہے اور گھر نہیں پہنچا, اس کے لیے یہاں تلک کہ ماہیان دریا میں جو مچھلیاں ہیں وہ تک کہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم گنہگار ہیں, ہماری بخشش کی کوئی دعا کر دے اور ہماری گناہ معاف ہو جائیں, اور ہم خدا کی نظر میں جیسا بندہ خدا چاہتا ہے, جیسا کہ اس نے بھیجا ہے ہمیں یہ دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. تو ہمیں اس کھیتی کو کامیاب بنانا ہے, اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, آخرت باقی رہنے والی ہے. عزیزان محترم, آپ سے یہی خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر میں غور و فکر کریے اور سوچئے کہ ہمیں کیسا بننا ہے. والحمدللہ رب العالمین. یا مولاتنا یا فاطمة الزہرا